بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج جمعرات درس اخلاق ہوتا ہے اور آج ہم جو عنوان درس اخلاق کا ہے وہ خود شناسی. خود شناسی. دیکھیے، انسان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ انسان کو حقیقتاً پہچانتا ہے، کیونکہ اگر انسان کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو بھی پہچانتا تو ایک مشرقی مغربی ایک ریسرچر نے لکھا تھا، اس کتاب کا نام ہے، اس نے کتاب لکھی ہے مکمل کتاب، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے انسان موجود ناشناختے. انسان موجود ناشناختے. آپ لوگوں کو آن لائن والوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی. انسان موجود ناشناختے یعنی انسان ایک ایسی مخلوق اور ایک ایسا موجود ہے جسے ابھی تک پہچانا ہی نہیں گیا ہے. جسے ابھی تک پہچانا ہی نہیں گیا ہے. لہذا آپ اگر انبیاء کی بعثت اٹھا کے دیکھیے تو انبیاء کس لیے آئے؟ کون بتائے گا انبیاء کس لیے آئے؟ رہنمائی کے لیے ہماری. اگر آپ تمام انبیاء کے بعثت کے مقصد کو اگر دیکھیں تو نتیجہ میں یہی نکلے گا کہ وہ آئے ہیں تاکہ ہمیں اخلاق، خود سازی، خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے نفس کو پہچاننا، اپنے اخلاق کو سنوارنا. ٹھیک ہے؟ خود رسول اکرم کے بارے میں کیا ہے؟ قرآن کیا نقل کرتا ہے کہ میں تمہارے درمیان بھیجا گیا تاکہ اخلاق تمہارے سنوار سکوں. ٹھیک ہے؟ یہی ہے نا. اگر آپ نچوڑ دیکھیں انبیاء کی بعثت کا تو کیا نکلے گا؟ جہاں نماز، روزہ، حج اور جتنے احکام ہیں سب بیان کرنے کے لیے، شریعت تشریع بیان کرنے کے لیے انبیاء آئے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. وہ کیا ہے؟ جو کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی بن گیا. مقصد بعثت انبیاء کیا ہے؟ خود شناسی، کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے اخلاق کو سدھار سکیں، اپنے اخلاق کو سنوار سکیں. دیکھیں جس طریقے سے نماز واجب ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا، نماز چھوڑنے پہ گناہ ہے. آپ جتنے بھی احکام شرعیہ ہیں آپ اٹھا کے دیکھیے، ان میں جہاں تشویق دلائی گئی ہے کہ آپ یہ کریں، یہ ہوگا، یہ ملے گا، یہ جزا ملے گی، یہ جزا ملے گی، اور چھوڑنے پہ اگر عذاب گنائے گئے ہیں تو آپ اخلاق کو بھی دیکھ لیجئے، آپ اخلاق بھی دیکھ لیجئے. آپ اگر کسی کی غیبت کریں گے تو کتنا سخت عذاب ہے. یعنی اگر احکام شرعیہ سے زیادہ نہ صحیح تو کم بھی نہیں ہے اخلاق کی اہمیت. زیادہ نہ ہو بھلے ہی، لیکن اخلاق کی اہمیت باقی احکام شرعیہ سے کم بھی نہیں ہے. اس لیے انبیاء کی بعثت کا جو اہم ہدف ہے وہ کیا ہے؟ خود شناسی. انسان کو اس کو بتائیں، اسے پہچانے، اور تاکہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اور اپنے اخلاق کو سنوارے. اب ہم جب بھی اخلاق کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں شاید مسکرا کے ملنے کو ہی اخلاق کہا جاتا ہے. اخلاق خود پھیلا ہوا اور وسیع موضوع ہے. اخلاقیات میں آپ اگر دیکھیں گے تو کیونکہ خداوند عالم نے ہم کو نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، سب چیز کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن
آپ یہ دیکھیے کہ اگر ان چیزوں کا حکم دیا ہے تو اگر انسان کمال تک پہنچ سکتا ہے تو اکیلا رہ کے نہیں پہنچ سکتا، اسے حتماً معاشرے کی اور سماج کی ضرورت پڑے گی۔ کیوں؟ کیسے پڑے گی؟ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں اللہ نے مجھ پر خمس واجب کیا ہے، میں اس واجب کو ادا کر سکوں، کیونکہ جنت تک، کمال تک، دیکھیے جنت اہم نہیں، کمال تک پہنچنا، رضا الہی تک پہنچنا اہم ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں میں رضا الہی تک پہنچوں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو انجام دینا ہے، اور جن سے منع کیا ان سے رکنا ہے، یعنی اوامر و نواہی پروردگار کی ہمیں پیروی کرنی ہے، ان کو ماننا ہے، ان پر عمل کرنا ہے۔ اب بتائیے اگر اللہ نے ہم پہ نماز واجب کی ہے تو نماز کو جماعت کے ساتھ رکھا ہے یا نہیں؟ خمس واجب کیا ہے تو کیا آپ معاشرے میں نہ رہ کر کسے خمس دیں گے؟ اگر معاشرہ نہ ہو تو خمس کسے دیں گے؟ زکوٰۃ کسے دیں گے؟ اگر آپ ایک دنیا کے ہٹ کے ایک گوشہ نشین ہو کر آپ کنارے پر جا کے پڑ جائیں اور اللہ اکبر کرتے نا، اس سے سوچے کہ میں کمال تک پہنچ جاؤں گا، تو کیا آپ حقیقی کمال تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے بھائی اکیلے میں رہ کر؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمیں کمال تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے ہمیں واجبات الہی کو انجام دینا پڑے گا۔ ہم گوشے میں رہ کے فردی واجبات تو انجام دے سکتے ہیں، لیکن سماجی واجبات کیسے انجام دیں گے؟ ہم خمس کسے دیں؟ ہم زکوٰۃ کسے دیں؟ جب نماز خود اکیلے میں رہ کے آپ کتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن وہ ثواب جو جماعت میں رکھا گیا ہے وہ اکیلے پڑھنے میں، فرادہ پڑھنے میں نہیں ہے۔ لہذا اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں انسان جو ہے وہ حقیقت میں انسان کتنے ہیں؟ ایک حقیقت ہے انسان، ایک حقیقت ہے انسان، لیکن اس کے مراتب الگ الگ ہیں۔ انسان حقیقت ایک ہے لیکن روح ایک ہے، نفس انسانی ایک ہے لیکن اس کے مراتب الگ الگ ہیں۔ مثلا جب انسان کہتا ہے میرا جسم، میرا وزن، یہ جو میں جو اس ٹائم اس نے کہا، یہ میں کیا بتا رہی ہے؟ یہ میں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جسم ہے، تو اے انسان تو جسم ہے۔ تو اس میں کے اندر کون چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیے میں نے کیا کہا، انسان حقیقت ایک ہے، اس کے مراتب الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کے اندر کتنی میں پائی جاتی ہے؟ میں ایک جسمانی میں ہے، جسمانی میں، وہ جب یہ کہے کہ میرا وزن، میرا جسم، تو اس کا مطلب وہ یہ بتا رہا ہے، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا جسم، یہ جسم رکھتا ہے، یہ جسمانی میں ہے۔ تو جسمانی میں تو انسان کس چیزوں میں شامل ہے؟ اس میں پتھر بھی شامل ہے کیونکہ اس کا بھی جسم ہوتا ہے، پیڑ پودے بھی شامل ہے کیونکہ ان کا بھی وزن جسم ہوتا ہے، جگہ گھیرتے ہیں، حیوان بھی جگہ گھیرتے ہیں۔ تو اس میں اگر انسان خالی جسم ہے تو اس میں پھر اور حیوانوں میں اور پتھروں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک میں ہوتی ہے انسان کی، حیوان میں نباتی، سنتے ہیں میں نباتی، جب وہ کہتا ہے میرا جسم، میری صورت، میری شکل، تو اس کا مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جس میں نامی ہوں، جس میں نامی ہوں، یعنی نمو کرتا ہوں، میں بڑھتا ہوں۔ آپ دیکھیے انسان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے، پیدا ہو کے کیسے کن مراحل کو طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچتا ہے، تو انسان جس میں نامی بھی ہے۔ تو انسان اگر یہ کہے کہ وہ وزن رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے، تو اس میں تو پتھر بھی رکھتا ہے، اس میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ کوئی فضیلت ہے خالی جسم ہونا؟ پھر وہ یہ کہے کہ نہیں میں جس میں نامی بھی ہوں، انسان یہ کہنے لگا میں جس میں نامی بھی ہوں، یعنی نمو کرتا ہے، وہ بڑھتا ہے، ہر اعتبار سے بڑھتا ہے، تو کیا یہ فضیلت کا سبب ہے؟ اگر فضیلت کا سبب ہے تو پھر پیڑ پودے بھی تو نمو کرتے ہیں، پیڑ پودے بھی بڑھتے ہیں، تو پھر کس چیز سے فضیلت ملی انسان کو؟ پھر ایک دفعہ کے انسان یہ کہے میرا غصہ، میری شہوت، یہ مجھے چاہیے، یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، تو اگر یہ چیز فضیلت کا سبب ہے تو اس میں تو حیوان بھی شامل ہے، وہ بھی ہر چیز اپنے لیے چھینتا ہے، ہر چیز اپنے لیے چاہتا ہے، اسے نہیں فرق پڑتا کسی کو ملے یا نہ ملے۔ تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو فضیلت بخشتی ہے؟ تو پہلی دیکھیے انسان حقیقت ایک ہے، مراتب کتنے؟ ایک اس کی میں ہے جسمانی، ایک میں
نباتی، ایک میں حیوانی، ایک ہے میں انسانی. جب انسان کہے میرا وزن میرا جسم تو اس کا مطلب وہ جسم رکھتا ہے. جب وہ کہے میری شکل میری صورت میرا جسم، اس کا مطلب وہ نمو بھی کرتا ہے. جب وہ یہ کہے میرا غصہ میرے لیے میرا فلا تو اس کا مطلب وہ جسم وہ نفس حیوانی بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، حیوان. اور لیکن وہ چیز جو انسان کو انسان بناتی ہے اور قابل احترام بناتی ہے وہ کیا ہے؟ انسانی میں، میری عقل میری فکر میری سوچ. اب یہ بتائیے کیا خداوند عالم نے انسان کو برتری دی ہے یا نہیں دی ہے؟ انسان کتنی برتری دی ہے آپ جانتے ہیں؟ کہ انسان کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم خود اپنی تعریف کر رہا ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین. کیا کہہ رہا ہے؟ واہ واہ، شاباش ہے بہترین خلق کرنے والے کو. تو کیا خالی جسم بنا دینا تعریف کے قابل تھا؟ اللہ نے مٹی جمع کی، انسان کا کیسے بنا؟ انسان کی خلقت کیا ہے؟ یہ خدا کا کمال ہے کہ اس نے ایک ناچیز سے نطفے سے مٹی سے نطفہ، نطفے سے گوشت جمع ہوا، خون اس سے جمع ہوا گوشت ہڈی جسم بنا دیا. لیکن جب تک جناب آدم کا پتلا بن کے تیار ہوا جب تک کچھ نہیں. لیکن جب کہا نا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تب کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اب سجدے میں گر جاؤ. تو جب تک انسانی روح جو جس کی نسبت خداوند عالم کی طرف ہے جب تک انسان میں نہ آ گئی تب تک انسان مکرم نہیں ہوا. تب تک خدا نے نہیں کہا کہ تم سجدہ کرو، کیونکہ جب تک روح خدا اس میں نہیں تھی، جب تک وہ روح جس کی نسبت خدا کی طرف ہے وہ اس کے اندر نہیں آ گئی تب تک قابل احترام نہیں. کیونکہ اس میں تو جسم تو حیوان بھی رکھتا ہے، جس میں نمو کرنے والا جسم تو پیڑ پودے بھی رکھتے ہیں. تو پھر کون سی چیز ہے جو انسان کو بافضیلت بناتی ہے؟ وہ یہ روح انسانی ہے، وہ یہ روح انسانی ہے. اب روح انسانی نفس انسانی کے بارے میں اگر ہم روایات کو دیکھیں تو دو طرح کی روایات ملتی ہیں. کتنے طرح کی؟ دو طرح کی روایات ملتی ہیں. ایک طرح کی روایات کیا کہتی ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے یہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، من روحی اللہ کی طرف سے ہے. اس کو اور با اخلاق بنائیے، با کردار بنائیے، اللہ تک لے جائیے. جو بہت تعریفیں کر رہی ہیں نفس کی، کچھ روایت اس طریقے کی ہیں جو بہت زیادہ انسانی روح کی نفس کی تعریف کر رہی ہیں. وہیں دوسری طرح کی روایتیں کیسی ہیں کہ نفس ہی ہے انسان کو جو گناہوں کے لیے ابھارتا ہے، یہی ہر چیز کی جڑ ہے، یہی انسان کا دشمن ہے، اسی سے جہاد کرنا ہے، اسی سے لڑنا ہے. تو اب یہ بتائیے کیا آپ کو یا نہیں لگتا کہ پھر کہ یہ دو طرح کی روایات جو اس کے بارے میں آئی ہیں، ایک طرف تو نفس انسان کی روح انسان کی بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں، ایک طرف کچھ روایات و آیات میں اتنی برائی بھی ہو رہی ہے ان کی. تو یہ خدا نہ یعنی نعوذ باللہ کیا یہ تعارض نہیں ہے؟ کیا یہ تعارض نہیں ہے؟ کہا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے جیسا کہ ابھی کہا انسان کی روح اس کا نفس ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے مراتب الگ الگ ہیں. وہ روایات جو یہ کہتی ہیں کہ یہ نفس انسان انسان کا دشمن ہے، اس سے جہاد کرو، یہ کرو وہ کرو، تو یہ وہ مرحلہ ہے جو حیوان تک ہے، جس میں حیوان بھی شامل ہیں. ان سے جنگ کرنی ہے ہمیں، ہر چیز اپنے لیے نہیں. انسان بننا ہے تو ہر ایک کے لیے سوچنا ہے. شہوت پہ دیکھیے انبیاء غضب قوہ غضبیہ سب کے اندر ہے، شہوت سب کے اندر ہے. وہ چیز جانوروں میں بھی ہے، وہ حیوانوں میں بھی ہے، ہر جانور میں ہے، ہر چیز میں یہ. تو پھر انسان کے اندر بھی یہ ہے. تو وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو حیوانات سے جدا کرتی ہے؟ وہ یہ عقل. یہ عقل ہے جو دماغ میں عقل ہے، یہ جو قلب جسے کہتے ہیں نا، قلب سے مراد یہ دل نہیں ہے. یہ جو انسان اچھے اور برے کا فیصلہ کرتا ہے. تو انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں مثلا شہوت ہمارے اندر سے ختم کر دیں یا غضب ہمارے اندر سے ختم کر دیں. بھائی قوہ غضبیہ اگر انسان کے اندر سے ختم ہو جائے، نہ ہو اس کے اندر، تو پھر تو وہ جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں بھی غضب سے کام نہیں لے گا، وہ اللہ کے دشمنوں سے بھی خوش رہے گا، وہ ہر جگہ سے خوش رہے گا. تو پھر انبیاء کس لیے آئے؟ یہ انبیاء آئے کہ ہماری ان جو وہ قوتیں جو انسان کی اور حیوان کی برابر ہیں، ان میں بھی ہیں، ہم میں بھی ہیں، لیکن ایک چیز ہمیں دی گئی وہ ہے عقل.
انبیاء آئے تاکہ اس کو عقل کو معیار میں رکھیں، کنٹرول میں کر سکیں ہم اپنے آپ کو پہچان کر. قوہ غضبیہ، غصہ آنا نارمل ہے، غصہ آنا نارمل ہے کیونکہ انسان ہے. قوہ غضبیہ اس کے اندر ہے، اسے چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں، چیزیں بری بھی لگتی ہیں بہت سی، اسے غصہ آتا ہے. لیکن انسان میں اور حیوان میں فرق وہاں آتا ہے کہ غصہ آنے کے بعد اس کا رویہ کیا ہے. غصہ آنے کے بعد اگر اس کی عقل کی لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے تو پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اگر غصہ آنے کے بعد انسان کا غصہ آ گیا، چہرہ پھول گیا غصے میں، سرخ ہو گیا چہرہ، رگے گردن کی پھول گئی غصے کے مارے، اتنا غصہ آ گیا کسی کے چیز کے اوپر، آ کے سرخ ہو گئی غصے میں، لیکن اس کی عقل اب بھی اس کے قابو میں ہے تو وہ غصے کو کنٹرول کر لے گا، یہ انسان ہے. اور اگر غصے کی لگام کو چھوڑ دے پھر وہ وحشی بن جاتا ہے جانور، پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں. تو انبیاء آئے تاکہ ہمیں پہچانوا سکیں ہم کیا ہیں، ہمارا نفس کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے. تو جناب آدم کو بھی جب تک پتلا بن کے تیار ہوا تب تک قابل سجدہ نہیں بنایا. قابل سجدہ جب کہا جب وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن، جب تک وہ روح جو اللہ کی طرف نسبت رکھتی ہے جب تک وہ نہ پڑ گئی تب تک قابل احترام نہیں. نہیں، احترام کے قابل ہی جب بنے. لہذا جتنے بھی احکام شریعہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے کتنی اہمیت ہے ان کی، کہ انجام دیں گے تو یہ کرو، یہ ہوگا، اچھائی انجام دو گے تو اچھی اس کی جزا بیان کی گئی ہے، ترک کرو گے تو اس کے عذاب بھی بیان کیا گیا. اسی طریقے سے اخلاق بھی ہے، اتنا ہی اہم اخلاق بھی. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کر دیتے ہیں، اللہ نے جو واجب کیا ہے وہ ہم سب انجام دیتے ہیں، لیکن اخلاق پہ ہم توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اخلاق پہ ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم یہی نہیں پتا کہ ہم واجبات انجام تو دے رہے ہیں لیکن کب ہم کس کی غیبت کر کے وہ سارے نیک اعمال ہی ختم کر دیتے ہیں. بھائی میں نے کیا کہا تھا، میں نے ایک دن مثال دی تھی کسی کلاس میں کہ دنیا میں کوئی بزنس مین جب دیوالیہ ہو جاتا ہے، ہوتا ہے، سنا ہے کمپنی دیوالیہ ہو گئی، فلاں شخص بزنس مین دیوالیہ ہو گیا، یعنی اس کا سب برباد ہو گیا، سب لٹ گیا، سب ختم ہو گیا. لیکن اسے امید تو نہیں ختم ہوئی نا، دیوالیہ ہو گیا، کمپنی دیوالیہ ہو گئی، پھر محنت کرے گا، پھر کمائے گا، پھر اس حالت تک پہنچ سکتا ہے وہ. لیکن قیامت کے دن بھی کچھ لوگ دیوالیہ ہوں گے. قیامت کے دن آپ لوگ سن رہے ہیں، قیامت کے دن بھی کچھ لوگ دیوالیہ ہوں گے، لیکن ان کے پاس پھر موقع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ بھائی جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ پروردگارا مال حاضر کتاب یہ کس کا ہے، میرا نہیں ہے، یہ نامہ اعمال میرا نہیں ہے. یہ کیوں؟ کیونکہ جو نیکیاں میں نے انجام دی تھی اس میں تو لکھی ہوئی نہیں ہے. کہا کہ وہ تو گئیں جن کی تم نے غیبت کی تھی، تم نے جن کی غیبت کی تھی وہ تو ٹرانسفر ہو گئیں، چلی گئی. تو وہاں بھی کچھ دیوالیہ ہوں گے لوگ، لیکن وہاں پر پھر پلٹنے کا چانس نہیں ہوگا. یہ دنیا ہے، اگر ہم یہاں پر اخلاق پہ توجہ نہیں دے رہے اور یہ سوچ لیں ہم کہ بس ہم تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہی ہیں باقی بس، تو آپ یہ جان لیں کہ کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ ہم نے نماز پڑھی تو وہ باقی رہ گئی. کیا پتا ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا وہ ختم ہو گئی. لہذا اخلاق پر اس لیے بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، اخلاق پر. اور اخلاق میں خالی یہ نہیں کہ مسکرا کے ملنا، اخلاقیات ہر وہ چیز جو سماج میں رہ کر ہر اچھائی جو ہمیں انجام دینی ہے تاکہ معاشرہ سنور سکے، ہم سنور سکیں، اور ہر وہ چیز جو معاشرے کو اور ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اسے ترک کرنا، یہ سب اخلاقیات ہیں. پڑوسی کا حق، دوست کا حق، ماں باپ کا حق، رشتہ داروں کا حق، ٹھیک ہے، اور کس کس کا، ہر چیز کا، یہاں تک کہ سفر کے ساتھی کا، ہم سفر کا بھی حق ہے، ہم سفر کا. تو وہ دین، وہ اسلام جس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دی ہے تو کتنا عظیم دین ہوگا وہ، کہ اس نے اپنے ساتھ سفر کرنے والوں تک کا حق ہے. اس میں مذہب نہیں دیکھا کہ تمہارے ساتھ سفر کرنے والا تمہارے مذہب کا ہے یا نہیں، نہیں، ہم سفر ہے تو اس کا حق ہے. غیبت نہیں کرنی ہے. غیبت کے بارے میں کتنی سخت تعبیرات پیش کی گئی ہیں. تو یہ اخلاقیات ہیں. وہ شخص، آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ وہ شخص کہ جو
بد اخلاق ہو، یعنی گھر میں آئے تو گھر والے یہ سوچے کہ یہاں سے گھر سے کب نکلے گا، یہ جائے گا باہر، گھر والے دیکھ کے سہم جاتے ہوں جسے اتنا غصے والا، صحیح تمیز سے پیش نہیں آنے والا، تو ایسے شخص کو سب سے زیادہ فشار قبر ہوگا، سب سے سخت، سب سے زیادہ فشار قبر ہوگا۔ اور فشار قبر ہم صرف لفظ سن لیتے ہیں، ہم صرف لفظ سن لیتے ہیں کہ فشار قبر، لیکن اگر اہل بیت، ہم نہیں سمجھ سکتے کیا ہے فشار قبر، لیکن کم سے کم اہل بیت نے جو روایات ہمیں دی ہیں، جو تعبیرات پیش کی ہیں، کم سے کم ان کے ذریعے تو سمجھ سکتے ہیں فشار قبر کیا ہے۔ روایت ہے، میں عربی عبارت ابھی بھول رہا ہوں، میں نے کچھ دن پہلے ہی جب یہاں پہ مجلسیں چل رہی تھی اس میں پڑھا تھا، جب میں برزخ کے بارے میں پڑھ رہا تھا، کہ اتنا سخت فشار ہوگا کہ جو دماغ ہے نا وہ انگلیوں کے سروں میں سے نکلے گا، یہاں سے یہ دماغ یہاں سے نکلے گا، یہ دماغ یہاں سے نکلے گا، اتنا سخت مرحلہ ہے فشار قبر کا۔ اور بہت روایات ہیں جو بتاتی ہے کہ فشار قبر کتنا سخت مرحلہ ہے۔ اور یہ فشار قبر کس کو زیادہ ہوگا؟ جس شخص کے گھر والے اس کے بد اخلاقی سے اور غصے سے ڈرتے ہوں اس کو۔ تو کیا ہم کس طریقے سے اپنے سے پیش آتے ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے کیسے پیش آتے ہیں؟ کتنے بھی ہم نمازی ہوں، آپ نے رسول کے ایک صحابی کا واقعہ سنا ہے کہ بہت صحابی تھے، نیک تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب انتقال ہوا، شاید معاذ بن جبل، ایسے ہی کچھ نام تھا نا، معاذ، تو یا ایسے ہی کچھ نام تھا، رسول نے ان کے لیے جی یہی نام ہے، جی تو رسول نے ان کے لیے خصوصی دعا کی تھی، کیونکہ وہ گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا، تو فشار قبر کے لیے رسول نے، یہ ہے واقعے میں کہ رسول ان کی قبر میں پہلے لیٹے تھے کہ ان پہ فشار قبر میں آسانی ہو، یعنی رسول کی صحبت، رسول جو رحمت ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان کی خاصیت ہے، یہ کس ہر نبی کی امت پہ عذاب آیا ہے، یہ ہماری رسول کی ہے رحمت ہیں کہ آپ کی امت پہ ویسا عذاب نہیں آ سکتا، لیکن فشار قبر سے رسول کی صحبت بھی نہیں بچا سکتی اگر ہمارا اخلاق برا ہے، تو رسول کو بھی خصوصی دعا کرنی پڑی۔ لہٰذا ہمیں اپنے اخلاقیات پہ توجہ دینی ہے، کیونکہ ہم کتنے بھی احکام شریعہ بجا لائیں، جب تک اخلاق ٹھیک نہیں تو سب کب ختم ہو جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں لیکن کچھ ایسی اخلاقی ہمارے اندر کمیاں، وہی جیسے غیبت ہے، سب سے آگے غیبت ہے، اس سے بھی بڑھ کے گناہ ہے، ہم نے نیکیاں کی لیکن غیبت بھی کرتے ہیں، ہم بیٹھ کے غیبت کرتے نہیں ہیں، غیبت سنتے ہیں، خالی غیبت کرنا ہی گناہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی میں تو غیبت کرتا ہی نہیں ہوں، بہت وہ ہوں، میں تو بہت کنٹرول کرتا ہوں، لیکن بیٹھے تو ہیں ایسی جگہ پر جہاں غیبت سننی پڑ رہی ہے، آپ اس کا بچاؤ کیجئے، نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جائیے۔ تو ہم گارنٹی ہم میں سے کوئی لے سکتا ہے کہ ہم جتنی بھی نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ سب کرتے ہیں، سب قبول ہیں یا ہیں ابھی ہمارے نامہ اعمال میں ہیں؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے غیر معصوم کہ ابھی میں نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں وہ میرے نامہ اعمال میں ابھی محفوظ ہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ پتہ نہیں کب میں کس کو دے بیٹھا ہوں، کب میں نے کس کی کس طریقے سے غیبت کی، کس پہ کیا الزام لگایا، کس پہ کیا تہمت لگائی، پتہ ہی نہیں کہاں گئی۔ لہٰذا ہمیں اخلاق سدھار کر اور اخلاقیات میں توجہ دے کر خود سازی، یعنی اپنے آپ کو بنانا ہے ہمیں، تاکہ پھر ہم انبیاء کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے کہہ سکیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد اگر خود سازی اور خود شناسی تھا تو ہم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، ورنہ پھر ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ ہمیں اپنے آپ کو پہچان کر انبیاء اور ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگارہ مراحل قبر کے، برزخ کے، اور قبر اور برزخ تو بات کی بات ہے، موت کے مرحلے اتنے سخت ہیں پروردگارہ، بہت زیادہ سخت ہیں۔ آپ کو سناؤں، ایک حدیث سناؤں، جناب موسیٰ یا کون سے نبی، جناب موسیٰ
جناب موسیٰ موت کے اعتبار سے کیا کہا گیا ہے؟ احون و موتن، موت کے اعتبار سے سب سے آسان موت ان کو آئی ہے، سنترا سنگایا گیا تھا. سن رہے ہیں آپ لوگ اسد سعید صاحب، سکینہ؟ جی جناب. احون الانبیاء موتن، یہ لفظ آیا ہے حدیث میں. احون الانبیاء موتن، موت کے لحاظ سے سب سے آسان موت پانے والے نبی. جب فرشتوں نے ان سے سوال کیا یا نبی جن کو سب سے آسان موت آئی، نبی معصوم، کتنی آسان؟ سنترا سنگایا گیا تھا. آپ سے پوچھا گیا کہ کیف وجدت موتن، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ تو پتہ ہے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا پتہ ہے؟ کشاتین تسلخ وہی حیہ، کشاتین تسلخ وہی حیہ. آپ نے سنا، اب ذرا سمجھ اور لیجئے. موت کو میں نے ایسا پایا جیسے بکری زندہ ہو اور اس کی کھال کھینچ لی گئی ہو. تسلخ ہو، اس کی زندگی میں اس کی کھال کھینچ لی گئی ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ احون الانبیاء موتن، موت کے حساب سے سب سے آسان موت پانے والے نبی کہہ رہے ہیں یہ معصوم کہ آپ نے موت کو کیسا پایا؟ ایسا جیسے زندگی میں بکری کی کھال کھینچتے ہیں نا، ایسی تھی موت. تو اب نبی جیسا معصوم، وہ بھی جناب موسیٰ جیسا جو اللہ سے کلام کیا کرتے تھے، وہ موت کی یہ کیفیت بتا رہے ہیں، تو ہماری موت کیا ہوگی؟ لہذا پروردگار عالم سے دعا گو ہے، پروردگارہ ہمیں موت کی سختیوں سے، مولا کائنات کہتے ہیں 3000 کم سے کم 3000 سختیاں ہیں موت کے وقت. موت کے بعد کی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. موت کے وقت کم سے کم 3000، کم سے کم 1000 اور زیادہ زیادہ 3000 سختیاں ہیں موت کے وقت. اس لیے ہمیشہ عاقبت بخیر اور موت کی سختیوں سے نجات کی دعا کرنی چاہیے. اور یہ چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں. کیا چیزیں؟ ہماری خوش اخلاقی، ہمارا گناہوں سے پرہیز کرنا، ہمارے نفس کا پاک و پاکیزہ کرنا. کیونکہ دیکھیے جو چیز، جو روح اللہ کی ہو، اسے جتنا ہم پاکیزہ بناتے چلے جائیں گے اتنے ہم اوپر چلتے چلے جائیں گے، اور جتنا اس کو ہم پست کرتے جائیں گے اتنے ہم پست ہوتے چلے جائیں گے. لہٰذا ہمیں اس پہ خاص دھیان دینا چاہیے. خالی نماز روزہ ہمیں بچانے والا نہیں ہے. اخلاق کی اہمیت اگر ان سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.